لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج رمضان مبارک کا 21واں روزہ ہے اور آخری عشرہ ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن چونکہ بہت عظیم کتاب ہے، عظمت والی ہے، اور اس قرآن نے راتوں کو، مہینوں کو اور انسانوں کو بھی عظمت والا بنا دیا۔ جس مہینہ میں قرآن نازل ہوا، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور جس رات میں نازل ہوا اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کو تمام راتوں سے بلند کر دیا، اور جس پیغمبر پہ یہ قرآن نازل ہوا ان کی عظمت کو تمام انبیاء سے اعلیٰ اور بالا کر دیا، اور اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، انا سید الانبیاء، اے لوگو میں انبیاء کا سردار ہوں، اس بات میں کوئی فخر نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی یہ اعزاز بخشا ہے کہ قیامت کے دن میرے سوا کسی کو سفارش کبریٰ حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی مجھے ہی بخشا ہے۔ سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، اور جب میں دروازہ کھٹکاؤں گا تو فرشتہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جواب میں کہے گا مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک محمد الرسول اللہ جنت کا دروازہ نہ کھلوائیں آپ نے کسی کے لیے نہیں کھولنا۔ یعنی یہ اعزازات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو عطا کیے۔ کیوں عطا کیے؟ اس لیے کہ ان پہ یہ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور یہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا یہ آخری عشرے میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یا 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو بھائی اگر عالم الغیب ہے پھر یا کہنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر آپ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے۔ تو یہ کہنا کہ یا یہ رات ہے یا یہ ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، یہ چابیاں اس نے کسی اور کو نہیں دی۔ تو آپ کا مقام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کر کے وہ رات نہیں بتائی، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اور یہ آخری عشرہ
یہ ایسا عشرہ ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب یہ عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ اپنا تہمد مضبوطی سے کس لیتے، جس طرح عام طور پر پنجابی میں یہ محاورہ ہے کہ اگر کوئی اہم کام کرنا ہو تو کہتے ہیں بھائی لنگوٹا کس لو، لنگوٹا کس لو، اب بہت اہم کام آنے والا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں خاص طور پہ عبادت کی تیاری کرتے اور خود بھی بیدار ہوتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے اور ان کو بھی ترغیب دیتے کہ یہ راتیں معمولی راتیں نہیں، سو کے گزارنے والی راتیں نہیں، بلکہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کی راتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان راتوں میں جوش پہ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ شب قدر کی گھڑی پا لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کریں گے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ گھڑی مل جائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کی نظر کہاں تھی۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے اگر یہ گھڑی مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ حالانکہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتی تھی کہ میرے ہاں اولاد ہو، اور رسول اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ عائشہ کے ہاں سے بھی میری کوئی اولاد ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یعنی اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کی چاہت کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ وہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اپنے رب سے اولاد مانگ لینا، بلکہ کیا فرمایا؟ وہ چیز بیان کی، وہ بات کہی جو سب چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر کی گھڑی ملتی ہے تو اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگنا، وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میں یہی تو اسے سوال کرتی ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اگر معافی مل گئی تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا۔ اور یہی شان تھی صحابہ کی، اور یہی ان کا امتیاز تھا کہ وہ دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور اپنی دنیاوی تکلیفوں کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان دنیاوی مشکلات سے نجات دلائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف ابھی بھی وحی کی ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ آج آپ ان کے لیے جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ اب بتانا تمہارا کام ہے، دعا کرنا میرا کام ہے، دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اب وہ ہماری طرح کے تو نہیں تھے، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اگر اللہ نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، دینے کا وعدہ کر لیا ہے، پھر ہمیں مشورہ کر لینے دو، اگر ہم مانگیں اللہ سے تو عمدہ چیز مانگیں۔ صحابہ مشورہ کرتے ہیں، آخر کار مشورہ یہ ٹھہرا کہ اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ اللہ کے رسول کو یہ کہو کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اپنے گناہ تم معاف کروا لو، یہ رزق کے دروازے، اولاد کی نعمتیں اور اسی طرح دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنا میرا کام ہے، گناہوں کی معافی مانگنا تمہارا کام ہے، اور اگر تم مانگو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور کہیں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، نزدیک ہے یا دور ہے، تو آپ کہہ دیں تمہارا رب قریب ہے، انی قریب، کتنا قریب، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے میرے بندو میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور علم کے اعتبار سے ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان وہ ہے جو عرش پہ مستوی ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اور علم کے اعتبار سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ جو میں کہتا ہوں وہ تم مان لو، میں کیا کہتا ہوں کہ رزق حلال کھا کے میری عبادت کرو، رزق حلال کھا کے میری عبادت کرو، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اور جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا وہی مومنوں کو حکم دیا کہ رزق حلال کھا کے عبادت کرو، دعا کرو، میں رب تمہاری عبادت بھی قبول کروں گا، تمہاری دعائیں بھی قبول کروں گا۔ یہ رمضان کا سبق ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ عبادات، یہ قرآن کی تلاوت بڑی عظیم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر رزق حلال نہ ہوا تو تمام عبادات جو ہے وہ ضائع چلی جائیں گی۔ اس لیے بھائیوں یہ بڑا معاملہ اہم ہے، اور اس کی طرف توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات، آخری بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کی آخری عشرے میں حدیث میں یہ آتا ہے اتنی سخاوت کرتے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، اسی طرح آپ بھی، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو، آپ کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے، اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ قرآن عظیم کتاب ہے، جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے یہ قرآن اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا جب مجھے قرآن کی تعلیم میرے پاس نہیں تھی، اور میں اونٹ چرانے کے لیے جاتا، جب واپس آتا تو میرا باپ مجھے سزا دیتا کہ اے عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، لیکن جب میں قرآن کے ساتھ جڑا، قرآن کی تعلیم رسول اللہ سے حاصل کی، قرآن نے مجھے اتنا عظیم بنا دیا کہ میں لوگوں کا قائد بن گیا۔ ایک وقت وہ آیا میں نے دنیا کی قیادت کی، حتیٰ کہ دشمن مورخ لکھتے ہیں اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔
یہ ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے بات بنتی ہے۔ علم آپ کے پاس بھی بہت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمی عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔